کیا کسی نے پوچھا کہ غازی ممتاز غازی علم الدین کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے، بتا تیرے پاس بھی کبھی آئے؟ کہنے لگے کوئی ایک دفعہ آئے، کوئی گنتی ہو تو بتاؤں۔ ملک ممتاز تو بے شک ہے میری قوم کا غازی، ہے میرے قادری دولہا، ہے تجھ سے مصطفیٰ راضی۔ پکڑا نہیں۔ کب فرعون کو پکڑا؟ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی۔ نمرود خدائی دعویٰ کرتا رہا، خود کو سجدے کراتا رہا، رب نے پکڑا نہیں۔ رب نے پکڑا کب؟ جب اس نے اور اس کے حواریوں نے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی توہین کی۔ نوح علیہ السلام کی قوم گناہ کرتی رہی، رب نے پکڑا نہیں جب تک انہوں نے بغاوت نہیں کی اور نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا نہیں مانگی۔ لوط علیہ السلام کی قوم بغاوت کرتی رہی، گناہ کرتی رہی، رب نے پکڑا نہیں جب تک کہ انہوں نے لوط علیہ السلام کے تقدس اور ناموس پر حملہ نہیں کیا۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے گفتگو کا کہ خدا جب بھی پکڑتا ہے اپنے پیاروں کی دشمنی کی وجہ سے پکڑتا ہے۔ چون خدا خواہد کہ پردہ کس درد، میلش اندر تانا پاکا می زند۔ جب اللہ رب العزت کی کسی کے پردے چاک کرنا چاہتا ہے، کسی کو رسوا اور ذلیل کرنا چاہتا ہے، اسے کہتا ہے جا تو میرے پیاروں کے اوپر بکواس کر، اسے کھلی چھوٹ دے دیتا ہے، پھر رب پکڑتا ہے۔ اب دیکھیں مالک الملک کو اپنے بندے اتنا پیارے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے ناموس کی حفاظت خود کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگا اور نقص نکالنے لگے، معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام نامرد ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام شرم والے، حیا والے، ہر نبی شرم و حیا والا، غیرت والا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ننگ دھڑنگ نہاتی تھی، ننگ دھڑنگ ہو کر۔ موسیٰ علیہ السلام شرم و حیا والے، آپ کپڑا باندھ کر الگ نہاتے تھے، تو کہنے لگے کہ یہ معاذ اللہ نامرد ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ یہ ملتے جلتے نہیں ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی اوپر انہوں نے عیب لگایا تو اللہ رب العزت نے ان کے بے عیب ہونے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نہانے کے لیے دریا پر گئے۔ آپ جب دریا پر گئے، کپڑے اتار کر تنہا نہا رہے تھے، اکیلے، آپ کے کپڑے آپ نے پتھر پر رکھے تو پتھر آپ کے کپڑے لے کر دوڑ گیا۔ اب پتھر گنگا بھی ہے، پتھر اندھا بھی ہے، پتھر بہرا بھی ہے، پتھر بے عقل بھی ہے، پتھر بے شعور بھی ہے، پتھر بے پر بھی ہے، پتھر بے پیر بھی ہے۔ اب یہ بے پیر، بے پر، بے بصر، بے شعور پتھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر دوڑا تو کدھر گیا؟ ان لوگوں کے پاس جو موسیٰ علیہ السلام میں عیب نکالتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کپڑے لینے کے لیے جب اس کے پیچھے گئے بے خبری میں، تو انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام تو تندرست ہیں۔ اب پتھر سے رب نے موسیٰ علیہ السلام کے بے عیب ہونے کی گواہی دلوائی پتھر سے۔ اب یہ بھی اگر آپ دیکھیں پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی باری آتی ہے نا، تو رب العزت میرے نبی کے بے عیب ہونے کو خود بیان کرتا ہے۔
میرے نبی کے گھرانے پر عیب لگے تو رب خود بے عیب ہونے کے لیے قرآن بنا دیتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے دیوانہ اور مجنون کہا تو رب نے پوری سورت نون اتار دی، نون والقلم وما یسطرون۔ اب یہ آگے پڑھیں گے تو آپ کو پورا ملے گا کہ یہ کافر اعتراض کرتے ہیں، جواب رب دیتا ہے، جواب رب دیتا ہے۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن پر، میرے نبی کی زبان پر انہوں نے اعتراض کیا تو اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں قرآن پاک اتارا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب رب قرآن میرے نبی کی جب باری آئی وہاں پتھر استعمال کیے، وہاں پر رب ان سے ان کی صفائی انہی کی زبانی دلواتا رہا، لیکن جب میرے نبی کی باری آئی شان میرے نبی کی ہے، زبان خود رب رحمان کی، رب رحمان کی ہے۔ اب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ایسی ہے کہ جس کے اوپر کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا۔ جب بھی میرے نبی کے ناموس پر، عزت پر حملہ ہوا، امت نبی کی میدان میں آئی، جب امت کمزور ہو گئی تو رب نے کتوں سے بھی کام لے لیا۔ منگولوں کا دور ہے، منگولوں کے دور میں یہ عالم ہو گیا کہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، سروں کے مینار بنائے گئے، بغداد کی لائبریری جلا دی گئی، اور مسلمان چھپ چھپ کر رہے تھے، ڈرتے ہوئے بتاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایسے عالم میں ایک عیسائی مجمع کے اندر خطاب کرتے ہوئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، تو منگولوں کا کتا، شاہی کتا، سونے کی زنجیر پہنی ہوئی ہے، بادشاہ کا کتا ہے، بادشاہ کا، اب وہ قریب بندھا ہوا ہے۔ عیسائی پادری تقریر کرتے ہوئے میرے نبی پر حملہ آور ہوتا ہے، میرے نبی کی ذات کے اوپر بکواس کرتا ہے، کتا اٹھ کر اس کی طرف لپکتا ہے، بھونکتا ہے۔ لوگوں نے اسے کہا کہ تو مسلمانوں کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھونک رہا ہے، اس لیے کتا تجھے بھونک رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ کتا بے شعور ہے، اسی کا پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کتے کو نہیں پتا۔ یہ ویسے میری ہاتھ اس کی طرف اٹھ گیا تھا، کتا بڑا غیرت والا ہے اس لیے میری طرف لپک رہا تھا۔ تو لوگوں نے کہا نہیں نہیں، اپنی زبان سنبھال۔ اس نے کہا نہیں۔ اب دوبارہ اس نے تقریر شروع کی، پھر اس نے جناب تقریر کرتے ہوئے میرے نبی کے ناموس پر حملہ کیا۔ کتے نے سونے کی زنجیر توڑوا کر اس پادری پر حملہ کیا، اس کے گلے پر پڑا، اور جب تک جہنم واصل نہیں کیا کتے نے چھوڑا نہیں ہے۔ تو اپنے محبوب کے ناموس پر پہرا رب دلواتا ہے۔ جب اپنے محبوب کے اوپر پہرا دلوائے تو یہ رب کی مرضی ہے، رب کی مرضی ہے کہ پتھر سے کام لے۔ اپنے نبی کے ناموس پر پہرا دلوائے تو رب کی مرضی ہے کہ احد پہاڑ کو چیر دے۔ یہ رب کی مرضی ہے کہ کتے کو شعور دے دے۔ شاہی کتا، وہ سوچ یار، شاہی کتا ہے، کافروں کا پلا ہوا ہے، گلے میں سونے کی زنجیر ہے، پتہ نہیں گھی دودھ پیتا ہوگا، پتہ نہیں کتنی قیمتی غذائیں کھاتا ہوگا، لیکن یہ کتے کو بھی شعور ہے کہ نبی کے ناموس پر جو حملہ کرے اسے چھوڑنا نہیں ہے بلکہ جہنم واصل کر کے چھوڑنا ہے، جہنم واصل کر کے چھوڑنا ہے۔ تو 28 فروری وہ دن ہے کہ پنجاب کا ایک بے غیرت حکمران تھا، انتہائی غلیظ شیطان تھا اور طبیعت کے اعتبار سے شریر تھا، نام اس کا سلمان تاثیر تھا۔ وہ لعنتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحفظ کے قانون 295 سی کو کالا قانون کہتا تھا،
اور یہ آسیہ ملعونہ جس نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی، اس کو اس نے آزاد کرانے کی کوشش کی، جسارت کی، اور جب اس نے 295 ناموس رسالت کے قانون کو کالا کہا تو اسے لوگوں نے روکا، علماء نے منتیں کی کہ یار تو جاندی کر، رب سے پنگے نہ لے، رب سے پنگے نہ لے، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ اب رب نے اپنا انتقام لیا، رب نے اپنا انتقام لیا۔ اس کا اپنا سیکورٹی گارڈ مولوی نہیں تھا، مسجد کا امام نہیں تھا، کسی مدرسے کا طالب علم نہیں تھا، پولیس کا سپاہی، پولیس کا سپاہی۔ وہ گورنر کو پوچھتا ہے، بتا کیا تو کہتا ہے کہ 295 کالا قانون ہے؟ کہتا ہے ہاں کالا قانون ہے۔ اس نے کہا پھر سیدھا ہو جا، یہ نہ کہنا کہ چھپ کر مارا تھا۔ پھر اس نے جناب 27 تاریخ تھی اور 27 تاریخ کو 27 گولیاں ماری، 27 تاریخ گن کر 27 گولیاں ماری اور چن چن کر ماری۔ اور پھر یہ نہیں کہ بھاگا ہو، یہ نہیں کہ خودکشی کی ہو، اب اس نے کہا کہ جب میں نے پہرا رسول اللہ کے نام پر دیا ہے تو میرے ناموس پر پہرا مدینے والا خود دے گا، خود دے گا۔ اور مدینے والے نے پہرا خود کیسے دیا؟ کسی نے پوچھا کہ غازی ممتاز، غازی علم الدین کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے، بتا تیرے پاس بھی کبھی آئے؟ کہنے لگے کوئی ایک دفعہ آئے، کوئی گنتی ہو تو بتاؤں، کوئی گنتی ہو تو بتاؤں۔ غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں، وہ عظیم ہستی ہیں، وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر پہرا دیا۔ اب دیکھیں یہاں پر بات یہ ہے، آج دنیا کہتی ہے خادم حسین رضوی، خادم حسین رضوی، خادم حسین رضوی۔ خادم حسین رضوی کا یہ نام چمکا کیسے ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ نام چمکا اس سپاہی کی وجہ سے جس نے ایک گستاخ کو جہنم واصل کیا۔ یہ اس کے نام کے نعرے لگانے انہوں نے شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے میرے غازی کے نام کے نعرے لگائے، تمہارے نام کے نعرے میں لگوا دوں گا، تمہارے نام کے نعرے میں لگوا دوں گا۔ اب غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ کے تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے یہ تو بڑا واضح سا ہے نا، ہمیں سارا پتہ ہے کہ اچانک گنجو نے پروگرام بنایا اور اس وقت ہمارے علماء نے کہا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق پر ہاتھ ڈالنے جا رہے ہو، یاد رکھنا کہ دنیا میں تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی، دنیا میں کہیں تمہیں پناہ نہیں ملے گی اور ذلیل ہو جاؤ گے۔ حکومت نواز شریف کی مگر جیل بیٹھا ہوا ہے، پارٹی اس کی اقتدار میں مگر جیل بیٹھا ہوا ہے، اب پارٹی اس کی مضبوط ہے مگر ملک میں آنے کے قابل نہیں ہے۔ میں یوں کہتا ہوں یہ دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ اب غازی ممتاز حسین قادری کو اچانک انہوں نے جناب سمن جاری کیے، اچانک پھانسی کا اعلان کر دیا اور پھر خاندان کو چوری لے کر کہنے لگے ان کی طبیعت خراب ہے، ان سے ملاقات کر لو۔ ملاقات کے لیے اچانک طبیعت کی خرابی کا انہیں شک پڑ گیا کہ جناب یہ انہیں پھانسی دینے لگے ہیں۔ پھر اگلے دن دنیا نے دیکھا کہ اس کے جنازے میں کتنے لاکھوں کی تعداد، 60 لاکھ کے قریب ان کے جنازے میں لوگ شریک ہوئے۔ میڈیا بند، ٹیلی فون بند، سڑکوں پر پابندی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا کہ جنازے فیصلہ کریں گے۔ جب نواز شریف کی ماں مری تو رو رو کر کہتا ہے کہ میری ماں کے جنازے میں لوگ کم کیوں آئے۔ ادھر غازی ممتاز حسین قادری کے جنازے پر پہرے لگاتے رہے، پابندیاں لگاتے رہے، بندے گرفتار کرتے رہے، لیکن 60 لاکھ سے زائد بندہ آتا ہے، ادھر 6000 بھی نہیں آتا، 2000 بندہ ٹوٹل، اور ان کے کارکن گن لو، عہدیدار فقط لاہور کے گن لو، وہ ہزاروں کی تعداد بنتے ہیں۔ لیکن
ادھر جن کا کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی پہچاننے والا نہیں تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب نے یہ کہا کہ تو نے میرے محبوب کے ناموس پر پہرا دیا، تو نے میرے چاہت والا کام کیا، اب تیرے نام کو بلند میں کر دوں گا۔ آخری وقت ہے، ممتاز حسین قادری کو جس وقت پھٹے کی طرف لے کر گئے، 5 منٹ پڑے ہیں، 5 منٹ پڑے ہیں، غازی ممتاز حسین قادری کہتے ہیں یار چلو نا، چلتے کیوں نہیں؟ سپریڈنٹ کہتے ہیں کدھر؟ کہنے لگے پھانسی کے پھندے کی جانب۔ وہ کہنے لگے ابھی 5 منٹ پڑے ہیں۔ ظالم تجھے 5 منٹ کی پڑی ہے، مجھے رسول اللہ کے دیدار کی پڑی ہے، رسول اللہ کے دیدار کی پڑی ہے۔ اب وہاں پر کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ جو پڑھیں گے صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ ان کا تن بدن رہ جائے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر پہرا دینے والا وہاں پر یہ کہتا ہے یار فقط اتنا وقفہ دینا کہ میں جب لبیک یا رسول اللہ کہوں، لبیک یا رسول اللہ کہوں تو پھر کیا کرنا، تم رسی کاٹ دینا، پھر تم اپنا سنگل کھینچ لینا۔ اب وہاں پر اور اوپر منہ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی کتنا دیر ہے؟ آقا نے فرمایا ممتاز تو میرے انتظار میں تھا تو میں بھی تو تیرے انتظار میں ہوں۔ آقا نے رخ انور سے پردہ ہٹایا، ادھر آقا کا دیدار پایا، انہوں نے لبیک کا نعرہ لگایا، ادھر انہوں نے لبیک کا نعرہ لگایا، سنگل ادھر انہوں نے کھینچا، کنڈی کھینچی تو روح پرواز۔ یار یہاں پر یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کا یہ کام ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتے ہیں۔ جو رسول اللہ سے وفا کرتے ہیں، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو آقا کے ناموس پر پہرا دیتے ہیں ان کی پشت پر خود رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک میں